دی ڈچی محبوب دی نیویاں دا پروڑا ہے میرا نبی نیویاں دا پروڑا ہے میرا نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے رہ گئے مرحبا مرحبا آگے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آگے مصطفیٰ نہ مکڑے نہ مکڑے دا دل ویکھ دے کملی والے دے ویکھن تے دل ویکھ دے کملی والے دے ویکھن تے دل ویکھ دے نہ مکڑے نہ مکڑے دا دل ویکھ دے کملی والے دے ویکھن تے دل ویکھ دے کجیاں نو تے گلے نال لاوے نبی کجیاں نو تے گلے نال لاوے نبی حسن والے بڑے ویکھ دے رہ گئے مرحبا مرحبا آگے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آگے مصطفیٰ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلو ہلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شفیق احمد قادری صاحب کے دولت خانہ پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کی بزم جاری ہے قادری صاحب ہر سال آقا علیہ السلام کے میلاد پاک کی خوشی میں یہ محفل یہ کمکمے یہ جھنڈیاں یہ گھر سجاتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے اور ان کے اہل خانہ کی قبروں کو اس سے بھی زیادہ کہیں کہکشاں بنائے روشن بنائے ابھی آپ نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سن رہے تھے اور پیش کر رہے تھے عزیزم عمیر علوی آج ان کے غالباً بھائی دوسرے نہیں آئے چھوٹے بڑا تو میں کہتا ہوں کہ دے آر ٹوئنز لیکن ان کے دوسرے بھائی نہیں آئے وہ جوڑی ہے ایک ماشاءاللہ ہمارے علاقے میں اللہ پاک نے ایک نعمت ہمیں عطا کی ہوئی ہے چشتی صاحبان سجاد بھائی تو بہت دور رہتے ہیں کبھی کبھی ان سے ملاقات ہوتی ہے لیکن بہرحال
ان کو سننے کے لیے ہم بروکلن چلے جاتے ہیں. تو الحمدللہ ماشاءاللہ بڑے اچھے نعت خوان آج موجود ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ اس مجلس میں محفل میں. دور دراز سے آپ حضرات تشریف لائے, اسٹیٹن آئلینڈ سے, کوئن سے, بروکلن سے, لانگ آئلینڈ کے کونے کونے سے آپ لوگ تشریف لائے. الحمدللہ یہ مجمع بڑھتا ہی رہے گا اور بڑھتا ہی چلا جائے گا. اب میں خطاب ذیشان کے لیے دعوت دیتا ہوں برطانیہ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان, جمعیت السالکین جماعت السالکین کے امیر, انٹرنیشنل جماعت السالکین کے امیر حضرت علامہ مولانا پیر محمد غلام محمد سمدانی صاحب جو تشریف لائے ہیں برطانیہ سے. میں ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی مناسبت سے ہمیں اپنے مواضع حسنہ سے معزوز فرمائیں. حضرت علامہ کے خطاب سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. ثنا خان بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے آنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو تھوڑا گرم کریں تو جوش سے نعرہ لگایا کریں گے اپنے. جزاک اللہ. تو اپنے حضرت سے ملتمس ہوں کہ وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے ہمیں اپنے مواضع حسنہ سے معزوز فرمائیں. حضرت غلام صاحب. ماشاءاللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صدق الله العظيم. ما شاء الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. میرے نہایت ہی ذی وقار واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے ضمن میں اسی کی مناسبت سے اگر ہم واقعات کو لے کے چلیں تو ایک وقت درکار ہے. اور مجھے اس بات کا بھی فکر ہے کہ ماشاءاللہ بہت سارے ثناخان مصطفیٰ علیہ السلام بھی تشریف فرما ہیں اور حضرت علامہ مقصود احمد صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لانے والے ہیں. اور یہ حضرت علامہ مقصود صاحب آپ کے جو ہے نا امریکہ والے وہ والے تشریف لائے ہیں. اور چونکہ عالم دین کی بڑی ایک شان ہوتی ہے، اس سے پہلے ذرا نعرہ تکبیر لگاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. ابھی آپ تشریف لائیں اور کوشش یہ کریں کہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے آپ اسے سماعت فرمانے کی کوشش کریں. اس طرح دوست نواب کو آتے جائیں گے، آگے تشریف لیں گے.
آگے تشریف لے آئیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کیا اس کا ترجمہ کیا، آپ سماعت فرما لیجئے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81۔ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا کہ جو میں تم کو کتاب دوں اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرماوے، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور ان کی مدد کرنا۔ فرمایا کیوں تم نے اقرار کر لیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لے لیا؟ سب نے عرض کیا کہ ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا کہ تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑی آیت کریمہ ہے، کیونکہ اس میں رب تعالیٰ جل شانہ خود انبیاء علیہ السلام سے عہد لے رہا ہے۔ کس بات پر عہد لے رہا ہے؟ کہ اے میرے نبیوں، جب تم دنیا کے اوپر تشریف لے جاؤ، تمہاری اپنی حکومت ہو، تمہاری اپنی رعایا ہو، تمہارا حکم چل رہا ہو، تمہارا سکہ چل رہا ہو، تمہارے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پیروکار ہو، تو جب میرا محبوب، میرا آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم تمہارے درمیان تشریف فرما ہو جائے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی نبوت کو چھوڑ دینا ہے، اپنی رسالت کو چھوڑ دینا ہے اور ان کی رسالت کو تسلیم کرنا ہے۔ اور صرف تسلیم ہی نہیں کرنا، ان کا ان دینی معاملات میں معاملت بھی کرنی ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ کیا تم نے اس بات کا اقرار کیا؟ اس بات کو تسلیم کیا؟ قالوا اقررنا، فرمانے لگے کہ ہاں ہم نے اس بات کو تسلیم کیا، اس بات کو ہم نے تسلیم کر لیا، یا اللہ ہم نے اس کا عہد کر لیا۔ آج میثاق النبیین کے روز ہم نے اس کا عہد کر لیا کہ یا اللہ ہم اس کے پابند ہو گئے۔ قال فاشهدوا انا معاکم من الشاہدین، فرمایا کہ پھر تم گواہ رہنا، ایک دوسرے پر گواہ رہنا، اور تمہارے ساتھ میں بھی اس میثاق کے اوپر گواہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبیوں کو ایک دوسرے کے اوپر گواہ بنا دیا گیا۔ اب آدم علیہ السلام کے گواہ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے گواہ اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے گواہ یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے گواہ یوسف علیہ السلام، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو جو اکٹھا کیا گیا، ان سے عہد لیا گیا اور ان کو اس بات کا پابند کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا ٹھیک ہے، تم نے عہد کر لیا ہے، اب میں بھی تمہارے ساتھ اس میثاق کے اوپر گواہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ نبی ایک دوسرے کے اوپر گواہ ہو گئے، تو پھر یا الہ العالمین مزید آپ کے گواہ ہونے کی تو ضرورت نہ رہی، کیونکہ ایک دوسرے کے اوپر وہ گواہ ہو گئے۔ آپ تو مالک الملک ہیں، آپ تو خالق کائنات ہیں، آپ رب العالمین ہیں، آپ تو کسی کے محتاج نہیں۔ ہاں لوگوں، یہ بات ٹھیک ہے کہ نبی ایک دوسرے کے اوپر گواہ ہو گئے، تو میں ان کے اوپر اس لیے گواہ
جگہ دی ہے کہ اے میرے فرشتوں تم بھی میرے محبوب پر درود پڑھو اور پڑھتے رہو، اور کب تک پڑھتے رہو اس کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا، اس کو اعلانیہ طور پہ برابر رکھ دیا گیا قیامت تک۔ قیامت کے بعد جب جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، فرمایا ہاں میں بھی درود پڑھتا ہوں، تم بھی درود پڑھو، جب تک میں پڑھتا رہتا ہوں تم بھی تب تک درود پڑھو۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام، کسی عام بندے کی بات ہے نہیں ہو رہی۔ اب یہاں پہ ہم غور کریں، اتنا بڑا میثاق، اتنا بڑا عہد نبیوں سے رب تعالیٰ جل شانہ نے لیا، اور پھر قرآن عظیم الشان میں بھی اس کی وضاحت فرما دی۔ اب پھر وہاں سے آگے معاملات شروع ہوتے۔ عہد کے روز تو حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ یہ جو عہد لیا گیا یہ سب سے پہلے وہ الستو بربکم، تمام روحوں کو اکٹھا کر کے ان سے عہد لیا گیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سبھی نے اقرار کیا، کہا ہاں، قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ پھر علماء اکرام کی ارواح کو اکٹھا کیا، ان سے عہد لیا کہ جب تم دنیا کے اوپر جاؤ تو میرے دین کی صحیح تم نے خدمت کرنی ہے، میرے دین کو صحیح طریقے سے پھیلانا ہے۔ کیا تم نے اس کا اقرار کیا؟ علماء کی ارواح نے اقرار کیا کہ ہاں ہم نے اقرار کیا، اور پھر انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو اکٹھا کیا گیا، ان سے یہ عہد ہے۔ اب معاملہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں پہ ختم ہوتا ہے؟ پچھلے دنوں یہ کونی لینڈ، کیا جگہ کا نام، کو بروک لینڈ میں جو میلاد پاک تھا، ماشاءاللہ بڑا اچھا میلاد پاک ہوا۔ صبح کے وقت سارے بھائیوں نے شرکت کی، جلوس میں تقاریر بھی ہوئی، اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ بھی پیش کیا گیا، اور پھر مسجد کے اندر بھی تقاریر کا سلسلہ شروع ہوا، اور رات کا دیر تک جاری رہا۔ مجھے شروع میں ہی ماشاءاللہ 10 منٹ مل گئے تھے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ کیوں جی؟ اور جب کوئی بندہ بات شروع کرتا ہے تو اس کی وضاحت کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، ایک چیز کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے۔ اب جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے تو یہ شروع ہو جاتا ہے، معاملہ عالم ارواح سے شروع ہو گیا۔ جب کچھ بھی نہ تھا، رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا، کنت کنزا مخفیا، تو رب تعالیٰ جل شانہ نے چھپا ہوا خزانہ تھا، یہ اسی نے ڈیسائیڈ کیا، اسی نے فیصلہ کیا کہ ہاں میں اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کرتا ہوں، اور پھر تمام ارواح کی، تمام اشیاء کی، تمام زیروں کی 7 لاکھ قسم کی مخلوق سے اپنے محبوب کی اتباع کرواؤں گا تو میرے محبوب کی شان واضح ہوگی، میرے محبوب کی عظمت کا لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم، رب تعالیٰ جل شانہ یہ فرما رہا ہے، یا میرے محبوب، میں نے زمین و آسمانوں کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ میرے محبوب کو کیا عزت اور شان میری بارگاہ، کیا عزت و شان و مقام میری بارگاہ میں ہے، اس لیے میں نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا۔ معاملہ شروع کریں تو یہاں پہ صرف اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی ہی بات کریں
تو پھر حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو جائیں اور آدم علیہ السلام سے ہم شروع ہو جائیں اور جائیں پھر اس روز تک کہ جس دن سبھی کی بخشش ہوگی، سبھی کی مغفرت ہوگی. وقت درکار ہے. لیکن آپ کے اس کونی لینڈ کے پروگرام میں نچیز نے ایک بات بیان کی تھی، اس کے اوپر کسی نے غور کیا ہے یا کہ نہیں کیا؟ یہ نچیز نے بیان کیا تھا کہ لفظ اللہ کے اوپر کبھی غور کیا ہے؟ لفظ اللہ الف تو ہو گیا، لام نیچے سے آگے پھر اوپر جاتا ہے، اوپر سے پھر نیچے آتا ہے، نیچے سے پھر اوپر جاتا ہے، پھر آگے ہا جاتی ہے. اسی طرح ہوتا ہے لفظ اللہ، اسی طرح ہی ہے. تو الف تو اس کے احد کا ہے، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا ہے، اور لام پھر وہ عالم ارواح سے سفر شروع ہوا امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات گرامی کا. عالم ارواح سے آپ دنیا میں تشریف فرما ہوئے نا، تو لام کے ٹاپ سے آئے نا نیچے، عالم ارواح سے آپ دنیا میں تشریف فرما ہوئے، دنیا میں وقت گزارا، اور جب رب تعالیٰ جل شانہ نے چاہا کہ میں اپنے محبوب کو دیکھوں، میرا محبوب مجھے دیکھے، تو پھر اسے اپنی بارگاہ میں بلایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہاں کے اوپر لام کے اوپر شد بھی آ گئی ہے، کھڑی زبر بھی آ گئی ہے. اس کو آپ کس چیز سے مناسبت کریں گے؟ اور بتاتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا غنہ کرنا ہے، غنہ کرنا ہے، غنہ کے اوپر تھوڑا سا اسے گنگ کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اس کا ٹھہرنا، وہاں پہ تھوڑا سا وقت کا گزرنا. وہ کیا ہے؟ جب اللہ کریم نے اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلایا تو پھر کہا کہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين. پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام کو رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کو، اللہ کے محبوب نے اپنے محبوب کو آمنے سامنے بغیر کسی حجاب کے دیکھا. اور وہاں پہ مفتیان عظام جو بیان کرتے ہیں کہ اس میں اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو پھر اس نور کی آغوش میں لے لیا. عالم ارواح سے نبی علیہ السلام کی روح مبارک چلی، دنیا کے اوپر تشریف فرما ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، رب تعالیٰ جل شانہ کا دیدار پاک کیا، پھر دنیا کے اوپر تشریف فرما ہوئے. رب کا نظام تھا کل نفس ذائقۃ الموت، تو ایک نظام تھا، رب نے اصل سجانا تھا سبھی کچھ. پھر دنیا سے عالم ارواح میں پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں جب جہاں چاہا رب نے چاہا، جہاں اللہ کے محبوب کی مرضی ہوئی وہاں پہ تشریف فرما ہو. اور اس میں بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ ہماری کوئی ادا امام الانبیاء علیہ السلام کو اچھی لگ گئی، یہاں پر بھی تشریف فرما ہو. بھائی نبی علیہ السلام جب معراج پاک پر تشریف فرما ہوئے تو آسمانوں کے اوپر انبیاء کی ارواح سے ملاقات ہوئی کہ نہ ہوئی؟ قانون تو یہ ہے کہ وہ عالم برزخ میں چلے گئے، قانون یہ کہتا ہے کہ وہ عالم برزخ میں چلے گئے، لیکن رب کا نظام یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو کسی کو پہلے آسمان پہ جگہ دی ہے، کسی کو دوسرے آسمان پہ، کسی کو تیسرے آسمان پہ، کسی کو چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پہ. اللہ کے محبوب نے فرما دیا قلب المؤمن عرش اللہ تعالی، مومن کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. تو مومن کا دل اللہ تعالیٰ کا عرش ہو سکتا ہے تو اللہ کے محبوب کی روح کا کیا مقام ہے. پھر وہ روز محشر جو قائم ہوگا وہاں پہ عرب آدمیوں کا مجمع ہوگا، عرب آدمیوں کا مجمع ہوگا، سارے نفسی نفسی کریں گے، لیکن وہ جو محشر سجا اس کی لفظ ہا کی شکل بن گئی، اس کی لفظ ہا کی شکل بن گئی. سبحان اللہ. تو پتہ کیا چلا؟ بات چلی آدم علیہ السلام کی ذات گرامی سے. آدم علیہ السلام کو دیکھا جائے تو 300 سال تک اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہے کہ نہ کرتے رہے؟ بھائی 300 سال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہے، لیکن کیا ہوا کہ 300 سال کیوں کرتے رہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس نہیں جانا، تو وہ چلے گئے. تو دنیا کے اوپر بھیج دیا گیا
آدم علیہ السلام کو جو تفاسیر میں آتا ہے ہندوستان کی کسی جگہ میں اتار دیا، اماں حوا جی کو جدہ میں کسی جگہ پہ اتار دیا، 300 سال تک استغفار کرتے رہے. کیوں؟ یا اللہ پہلے دن ہی یاد آ جاتا، پہلے دن ہی تو نے انکار کر دیتا جب فرمایا کہ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. کہ بس سکھا دیے ہم نے آدم علیہ السلام کو، سکھا دیے ہم نے آدم علیہ السلام کو وہ کلمات جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی مغفرت فرمائی. تو یا اللہ پہلے دن یاد کروا دیتا، 300 سال بعد یاد کروائے وہ کلمات. کلمات کیا تھے؟ اللہم بجاہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم استغفر لی استغفر لی استغفر لی. اے اللہ میں نے دیکھا تھا کہ عرش کے ستونوں کے اوپر تیرے نام کے ساتھ ایک نام تھا، اس وقت ہاتھ میں مکھڑے کے صدقے سے اس نام مبارک کے صدقے سے میری مغفرت فرما دے. رب تعالیٰ جل شانہ نے مغفرت کو قبول فرمایا. اور صرف 1 منٹ یہ کہ انبیاء کی مناسبت سے بات ہو رہی تھی، آدم علیہ السلام کو بھی اللہ کے نبی کی وساطت سے بخشش ملی. موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے موسیٰ اگر یہ چاہتے ہو کہ میرے اتنا قریب ہو جاؤ گے جس طرح آنکھوں کی سفیدی کے ساتھ سیاہی ہے، کانوں میں سننے کی طاقت ہے، تمہاری لعاب کے ساتھ دہن ہے، تمہارے بدن میں روح ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میرے اتنا قریب ہو جاؤ تو پھر میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحائف پیش کیا کرو. یا اللہ اتنی عظیم ہستی، اتنی برکتوں والی ہستی، اتنی رحمتوں والی ہستی کہ جس کی بارگاہ میں درود پڑھنے سے تیرا قرب نصیب ہوتا ہے. فرمایا ہے موسیٰ یاد رکھو میں انہیں پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کوئی چیز پیدا نہ کرتا، حتیٰ کہ تجھے بھی پیدا نہ کرتا. اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھو، کبھی 500 سال رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے دنیا کے اوپر تشریف فرما ہونے کی بشارت دیتے رہے. میرے بھائیوں میرے دوستوں دیکھو تو غور کرو کہ رب تعالیٰ جل شانہ اصل بنایا تو رب نہیں ہے، لیکن رب خود اپنے محبوب کی محبت میں ایسا گم ہو گیا کہ کائنات کی ہر چیز کو اس کی طرف رغبت دلا دی، اس کے دل میں محبت پیدا کر دی، اس کو محبت کرنے کا حکم عطا کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت عطا فرمائے اور میری حاضری ہم سب کی حاضری قبول آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. الحمدللہ آج کی اس محفل میلاد میں ہم سب شریک ہیں اور علامہ صمدانی صاحب بڑا ایمان افروز خطاب فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل میں مزید برکت عطا فرمائے اور جو کلمات انہوں نے ارشاد فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو یاد رکھنے اور ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ ہمارے جو آج کے مہمان خصوصی ہیں ان کی زیارت کے لیے ہم سب حاضر ہوئے ہیں. حضرت علامہ مولانا استاد العلماء پیر طریقت رہبر شریعت علامہ مقصود احمد قادری چشتی انشاءاللہ ان کا ہم نے بھرپور خطاب سننا ہے اور ہمارے پاس کافی نعت خوان ساتھی بھی موجود ہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم وقت کا انشاءاللہ خیال رکھتے ہوئے قربانی کا جذبہ جو ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ وہ دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں. تو اس جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ اب نعت شریف کے لیے میں سب سے پہلے گزارش کروں گا محترم ہمارے دوست حاجی صابر خان صاحب کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نعت شریف پیش کر کے اپنی حاضری پیش کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم.